أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت طائفة منهم اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا یا اہل یثرب اے یثرب والو لا مقام لکم تمہارے ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں، فرجعو تو لوٹ چلو، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ اور ان میں سے ایک گروہ اللہ کے نبی سے اجازت طلب کرتا تھا، یقولون ان بیوتنا عورا کہتے تھے ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورا حالانکہ وہ کسی طرح غیر محفوظ نہیں ہیں، ان یریدون الا فرارا وہ سوائے بھاگنے کے کچھ نہیں چاہتے۔ غزوہ احزاب کے حالات ذکر کیے جا رہے ہیں کہ جب مسلمانوں پر بڑی سخت آزمائش اور مشکل کا وقت تھا، اس وقت منافقین کے ایک گروہ نے اہل یثرب سے، مدینہ والوں سے یہ کہا، مدینہ سے ان کے نفرت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے مدینہ کا نام لینا بھی گوارا نہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ہجرت کی جگہ دکھلائی گئی، میں نے سمجھا کہ یہ یمامہ ہے یا حجر ہے، لیکن وہ مدینہ تھا۔ لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں لیکن وہ المدینہ ہے، تو انہوں نے المدینہ کہنے کی بجائے کہا اے یثرب والو، تو گویا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا نام لینا بھی پسند نہ کیا، مدینۃ النبی کہنے کی بجائے یثرب کہا، اور کہا لا مقام لکم، صلا پہاڑی اور خندق کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ تھا، جہاں آپ تشریف فرما تھے، تو کہنے لگے کہ اس کیمپ کے ارد گرد اب تمہارے رکنے کی کوئی صورت نہیں، چلو لوٹ چلو۔ فرجعو میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ مدینے کو لوٹ چلو، اور ایک یہ کہ اپنے سابقہ دین کی طرف لوٹ چلو، یعنی کفر و شرک کی طرف لوٹ چلو۔ مگر انہوں نے لفظ ایسا استعمال کیا کہ اگر پوچھا جائے تو وہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو یہ کہا تھا کہ مدینے لوٹ چلو، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا کہ کفر میں لوٹ چلو۔ اور ایک فریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بہانہ کرنے لگا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، اور مدینہ کی مغربی جانب بنو قریظہ آباد تھے، اور چونکہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا اس لیے مسلمانوں نے اپنے بیوی بچے اسی جانب مضبوط حویلیوں میں رکھے ہوئے تھے، اور ان کے ارد گرد ناکے لگا کر ان بچوں اور عورتوں کو محفوظ بنا دیا گیا تھا۔ مگر وہ کہنے لگے جی ہمیں خطرہ ہے بنو قریظہ حملہ نہ کر دیں اور ہماری عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کر دیں۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، وہ بالکل غیر محفوظ نہیں ہیں، ان کی حفاظت کا پورا بندوبست ہے۔ ان یریدون الا فرارا، یہ تو صرف میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں، اس کے سوا ان کا کوئی ارادہ نہیں۔
ولو دخلت علیہم من اقطارها، اور اگر اس شہر میں اس کے کناروں سے فوجیں داخل ہو جاتی، ثم سئلوا الفتنة، پھر ان سے فتنے کا سوال کیا جاتا، لآتوها، تو یقیناً وہ اس پر عمل کرتے، وما تلبثوا بها الا يسيرا، اور وہ اس میں کچھ دیر نہ کرتے مگر تھوڑی۔ فرمایا یہ مدینہ اگر فوجیں مدینہ منورہ میں داخل ہو جاتی، یہ خندق نہ کھودی جاتی اور دشمن کو مدینہ سے باہر نہ روک لیا جاتا، اور دشمن کے فوجی مدینہ میں داخل ہو جاتے اور ان سے کہتے کہ تم کفر و شرک میں واپس آ جاؤ، تو یہ فوراً آ جاتے۔ وما تلبسوا بها الا یسیرا، اس میں وہ تھوڑا سا توقف بھی نہ کرتے اور جلدی جلدی کفر و شرک میں واپس چلے جاتے۔ یہ منافقین ہر موقع پر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے اور ان کی مشکلات میں اضافہ کرتے رہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے اللہ سے اس سے پہلے وعدہ کیا تھا، لا یولون الادبار، کہ وہ اپنی پیٹھیں نہیں پھیریں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کا وعدہ سوال کیا جانے والا ہے۔ میدان احد میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا، اور بہانہ اس نے یہ بنایا کہ جی ہم نے تو کہا تھا مدینے کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، مگر یہ لوگ باہر نکل آئے ہیں، تو ان حالات میں ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ لیکن جب اللہ نے مسلمانوں کو سلامت وہاں سے نکال لیا اور مدینے میں آئے، تو یہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب اگر کوئی موقع آیا تو ہم ایسی کوتاہی نہیں کریں گے، اور ہم اپنی وفاداری اور اپنا اخلاص یہ ثابت کر کے رہیں گے۔ لیکن جب موقع آیا غزوہ احزاب کا، تو پھر انہوں نے وہی گھٹیا حرکت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بغیر اجازت اور کچھ اجازت طلب کر کے کس کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اجازت مانگتا اس کو اجازت دے دیتے، اس لیے کہ آپ کو پتہ تھا کہ اگر یہ ٹھہرے بھی انہوں نے نقصان ہی دینا ہے، اس لیے جو جاتا ہے وہ جائے، آپ نے ان کو منع نہیں کیا، روکا نہیں۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، کہہ دیجئے بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگو گے، وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت تم نہیں فائدہ اٹھاؤ گے مگر تھوڑا سا۔ فرمایا موت کا تو وقت متعین ہے، ہر انسان کی عمر اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، پھر بھاگنے سے کیا فائدہ؟ کیا بھاگ کر تم موت سے بچ جاؤ گے؟ آج تم میدان جنگ سے بھاگو گے اور جا کر اپنے گھروں میں رہو گے تو کتنے دن رہ لو گے؟ چند سال کے بعد پھر موت تو آنی ہی آنی ہے۔ اس لیے
جب مرنا ہی مرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے عزت کے ساتھ مرو اور شہادت کا مرتبہ حاصل کرو۔ تو فرمایا کہ کوئی جنگ بھی ہو اس میں سارے لوگ تو نہیں مرتے، کچھ لوگ شہید ہوتے ہیں اور باقی بچ جاتے ہیں، تو تم کیوں ڈرتے ہو اس بات سے کہ تمہیں موت آ جائے گی یا تم قتل کر دیے جاؤ گے؟ بھاگنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چند دن کا فائدہ ہے، اس کے بعد پھر موت ہے، موت سے فرار کی کوئی صورت نہیں۔ ترجمہ ایک بار۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، تمہارے ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں، فرجعوا، تو لوٹ چلو، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا تھا، یقولون ان بیوتنا عورہ، کہتے تھے ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ کسی طرح غیر محفوظ نہیں ہیں، ان یریدون الا فرارا، یہ نہیں چاہتے مگر بھاگنا، ولو دخلت علیہم من اقطارها، اور اگر ان پر اس شہر میں لشکر داخل ہو جاتے اس کے کناروں سے، ثم سئلوا الفتنة، پھر ان سے فتنے کا مطالبہ کیا جاتا، لآتوها، تو وہ فوراً اس میں آ جاتے، وما تلبثوا بها الا يسيرا، اور اس میں کوئی توقف نہ کرتے مگر تھوڑا سا، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا، لا یولون الادبار، کہ وہ اپنی پیٹھیں پھیر کر بھاگیں گے نہیں، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کا عہد سوال کیا جانے والا ہے، قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، کہہ دیجئے تمہیں بھاگنا ہرگز کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے، وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس صورت میں تم نہیں فائدہ اٹھاؤ گے مگر تھوڑا سا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔